أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأصرف عن آياتي الذين ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ ہر ایک نشانی دیکھ لیں، لا يؤمنوا بها، تو اس کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا، لا يتخذوه سبیلا، اسے وہ اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر دیکھ لیں راستہ گمراہی کا، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اسے وہ اپنا راستہ بنا لیں گے۔ فرمایا کہ تکبر حصول علم کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ پیش کر کے علم حاصل نہیں کر سکتا، اور جو آدمی اپنے استاد کے سامنے اپنے آپ کو نیچا نہیں کرتا وہ ساری عمر پھر جہالت کی وجہ سے ذلت میں رہتا ہے۔ لیکن بغیر الحق فرما کر یہ وضاحت کر دی کہ حق کے ساتھ تکبر کرنا جائز ہے۔ حق کے ساتھ تکبر کیا ہے کہ جیسے کفار کے مقابلے میں میدان جنگ میں تکبر والی اکڑ کر چال چلنا یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ وہاں اللہ کے دشمنوں کو تھوڑا سا اپنا روب دکھانا ہوتا ہے اور ان کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں کوئی آدمی اگر تکبر کرے تو یہ تکبر جائز ہے۔ اور بعض صوفیاء کا مقولہ ہے کہ التکبر مع المتکبر تواضع، کسی متکبر آدمی کے ساتھ تکبر کرنا یہ بھی ایک طرح کی تواضع ہے، یعنی جو متکبر انسان ہے اس کے ساتھ آپ بھی کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر تکبر کی یہ جو مذموم صفت ہے اس سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، اس کی پرسنالٹی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ انسان حق معلوم ہو جانے کے بعد پھر اس کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو اپنے سے گھٹیا سمجھے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھیا سمجھے، یہ تکبر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جس آدمی کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تکبر کی نقد سزا اس دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ ہر ایک معجزہ بھی دیکھ لیں اور اللہ کی ہر نشانی دیکھ لیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیات تکوینیہ دیکھ لیں، آیات تشریعیہ دیکھ لیں، آیات قرآنیہ دیکھ لیں، تو کسی بھی نشانی کو دیکھ کر یہ سورج، چاند، ستارے اور یہ پھل پھول اور یہ دنیا کا نظام، دن رات کا آنا جانا،
یہ آیات تکوینیہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو معجزات انبیاء کے ذریعے بھیجتا ہے وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ہر ایک نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی انسان، متکبر انسان، اس سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہتا ہے۔ ہاں، اگر بھلائی کا راستہ انہیں نظر آئے تو اس سے یہ دور بھاگتے ہیں، اور اگر گمراہی اور جہالت کا راستہ نظر آئے تو اس کی طرف لپکتے ہیں اور جھٹ سے اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَقَالُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے ہمیشہ غفلت میں رہیں۔ اللہ کی آیتوں سے غفلت میں رہنا، ان کی طرف توجہ نہ کرنا، ان کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ غفلت بہت بری چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، بلکہ اس دنیا میں ہوشیار ہو کر رہو اور بیدار ہو کر رہو، اور اپنے انجام کو یاد رکھو، اور اپنی قبر کو اور اپنے حساب کتاب کو ہر وقت یاد رکھو۔ غفلت انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے عمل ان کے، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں بدلہ دیے جائیں گے مگر اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات میں کوئی صداقت نہیں، قبر قیامت، جنت دوزخ، حساب کتاب، پل صراط، کچھ نہیں، بلکہ یہ سب کہانیاں ہیں، اور جو لوگ آخرت کی ملاقات کو بھلا دیتے ہیں، آخرت کا عقیدہ، دوبارہ جی اٹھنے کا عقیدہ انسان کو سیدھی لائن پہ رکھتا ہے، اور آدمی ہر کام اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے نبی کے فرمان سے پوچھ کے کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹ سمجھتے ہیں، ان کے اچھے کام بھی دنیا میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ قریش حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور مہمانوں کی بڑی مہمان نوازی کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ بڑی بھلائیاں کرتے تھے، لیکن ایمان کے بغیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ان کے یہ سارے اعمال برباد ہو گئے، اور انہیں کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان عرب کا ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اور وہ مہمانوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، حاجیوں کو کھانے کھلاتا، ان کو پانی پلاتا، اور مسافروں کی مدد کرتا، اور یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتا، اور بڑے بڑے وہ کام کرتا تھا۔ تو کیا اس کے یہ نیک کام اس کو آخرت میں کچھ فائدہ دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، فرمایا اے عائشہ، اس کو ان نیک کاموں کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں، کیونکہ اس نے کبھی ایک دن بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اگر اس کا آخرت پر عقیدہ ہوتا تو پھر اس کی نیکیاں یہاں بھی فائدہ دیتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو، تو پھر یہ کفار جو نیکیاں کرتے ہیں اور جو مخلوق خدا کی بھلائیاں کرتے ہیں، اس کا انہیں دنیا میں تو اجر مل جاتا ہے کہ ان کی نیک نامی ہو جاتی ہے، لوگ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، لیکن آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
واتخذ قوم موسیٰ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ، آپ کے طور پر جانے کے بعد، من حلیہم عجلا، اپنے زیورات سے ایک بچڑا، جسدن، جو ایک جسم تھا، لہو خوار، اس کے لیے گائے کی آواز تھی، الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے، اتخذوہ، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا، وَقَانُوا ظَالِمِينَ، اور تھے وہ بہت بڑے ظالم۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے زیورات سامری کے حوالے کر دیے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، اور یہ اپنی قوم کا چودھری اور سردار مانا جاتا تھا، اور لوگ اس کی بات کو بڑے غور سے سنتے اور مانتے تھے۔ یہ اس سال پیدا ہوا جس سال بنی اسرائیل کے بچوں کو فرعون ذبح کر رہا تھا، تو اس کی ماں نے اس کو ایک پہاڑ کی غار میں کہیں چھپا دیا، اور اس طریقے سے یہ بچ گیا۔ اور پھر جب یہ بڑا ہوا تو سامری اس کو کہا جاتا ہے، سامرہ شہر ہے اس کی طرف نسبت کی وجہ سے، تو یہ نام اس کا کچھ اور تھا، لیکن سامری اس کا لقب تھا۔ تو اس نے جب جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے نیچے کچھ سبزہ اگتے دیکھا، وہاں سے اس نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا لی اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھ لیا، اور بنی اسرائیل نے جو زیور ان کے پاس تھے وہ ان سے جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیے، انہیں آگ میں گرم کر کے ایک بچڑا بنا دیا۔ اور حلیہم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیور بنی اسرائیل کے اپنے تھے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جس رات مصر سے نکلنا تھا، اس رات انہوں نے فرعونیوں سے کچھ زیور ادھار لے لیے تھے، اور یہ سارے زیور وہ لے کر آ گئے تھے۔ تو حضرت ہارون نے کہا، اور سامری نے بھی ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ زیور تمہارے لیے جائز نہیں ہے استعمال کرنا، اس لیے کہ یہ تمہارے پاس مال غنیمت کے طور پر آئے ہیں، تو یہ زیور سارے میرے پاس جمع کروا دو، میں ان سے ایک بچڑا بناؤں گا جس کے اندر سے گائے کی آواز آئے گی۔ تو اس نے کچھ یہ بھی سن لیا تھا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، وہ قوم جس پر بنی اسرائیل گزرے تھے وہ دراصل ایک گائے کی پوجا کر رہے تھے۔ تو سامری نے سوچا کہ گائے ان کو بڑی محبوب ہے، گائے کی شکل ہی بنا دیتے ہیں، اور اس کی بناوٹ اس طرح بناتے ہیں کہ اس میں جب ہوا گزرے تو اس میں سے آواز آئے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ واقعی گوشت پوست کا ایک بچڑا بن گیا تھا، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ وہ ایک دانت کا بچڑا تھا جس کے اندر سے ہوا گزرنے پر گائے کی طرح آواز آتی تھی۔ تو فرمایا کہ ان بے وقوفوں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ بچڑا نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے، نہ انہیں کوئی سیدھا راستہ بتا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ معبود ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ معبود بول سکتا ہو، بات کر سکتا ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنے ماننے والوں کو سیدھا راستہ بتا سکتا ہو، مگر ایسا اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب وہ پشیمان ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا،
کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہیں کرے گا وَيَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں معاف نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور ہو جائیں گے برباد ہونے والوں میں سے. سقط فی ایدیہم یہ ایک محاورہ ہے عربی کا. اس کا معنی ہوتا ہے نادم ہونا، پشیمان ہونا اور غمزدہ ہونا. تو گویا کہ جب انسان پشیمان ہوتا ہے تو اس کا سر اس کے ہاتھوں میں آ گرتا ہے اور وہ اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے ندامت سے. تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کی غلطی کی طرف توجہ دلائی تو انہیں بڑا شدید احساس ہوا کہ ہم نے کتنی بڑی بے وقوفی کی کہ اللہ کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کو، بے جان بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. تو پھر وہ اللہ سے درخواست کرنے لگے کہ یا اللہ ہم پہ رحم فرما اور ہمیں معاف فرما. اللہ نے فرمایا معافی تو تمہیں مل جائے گی لیکن بڑی سخت توبہ کے بعد ملے گی، اور وہ توبہ تمہاری یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو تلواریں پکڑ کر قتل کرو. اور جب بہت سے لوگ قتل ہو گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر. ترجمہ اقبال سأصرف عن آیاتی الذین ان قریب میں برداشتہ کر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو یتکبرون فی الارض بغیر الحق جو زمین میں لاحق تکبر کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر وہ ہر ایک نشانی دیکھ لیں تو اس کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ ہدایت کا لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا اسے نہیں بنائیں گے اپنا راستہ. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اور اگر دیکھ لیں راستہ گمراہی کا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا تو جھٹ سے اسے اپنا راستہ بنا لیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ اس کی طرف سے غفلت میں پڑے رہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو. حبطت اعمالهم ضائع ہو گئے عمل ان کے. هل یجزون وہ نہیں بدلا دیے جائیں گے الا ما كانوا يعملون مگر اسی چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے. واتخذ قوم موسیٰ اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ ان کے طور پر جانے کے بعد من حلیہم عجلا اپنے زیوروں سے ایک بچڑا جسدن لہو خوار جس کا ایک جسم تھا اس کے اندر گائے کی آواز تھی. الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا انہ لا یکلمہم کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا
بات نہیں کرتا ولا یہدیہم سبیلا اور نہ ہی انہیں راستہ بتا سکتا ہے اتخذوہ وکانوا ظالمین انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی اور وہ بہت ظالم تھے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ پس جب وہ پشیمان اور نادم ہوئے وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا اور انہوں نے جان لیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا کہنے لگے اگر نہیں رحم کرے گا ہم پر ہمارا رب وَيَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں بخشے گا نہیں لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور ہو جائیں گے برباد ہونے والوں میں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ